بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کے چوتھے جلد کے اردو ترجمے کا آغاز ہوتا ہے۔ اے ضیاء الحق حسام الدین، تو ہی ہے کہ تیرے نور سے مثنوی چاند سے بڑھ گئی ہے۔ اے امید گاہ تیری بلند ہمت، خدا جانے اس کو کہاں لے جائے گی۔ تو نے اس مثنوی کی گردن باندھ رکھی ہے، اس کو اس جانب کھینچ رہا ہے جس کو تو جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ضیاء الحق حسام الدین چلپی مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے وہی خلیفہ ہیں جو مثنوی کی تحریر کا سبب بنے ہیں۔ چاند کا نور اجسام پر پڑتا ہے، مثنوی کا نور ارواح پر پڑ رہا ہے۔ مرید کی توجہ متی کے معارف کی کشش کا باعث ہوتی ہے۔ مثنوی کے معارف کا رخ تو جدھر چاہتا ہے ادھر کو موڑ دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مثنوی دوڑ رہی ہے، کھینچنے والا پوشیدہ ہے، پوشیدہ اس ناواقف کے لیے ہے جس کی نظر نہیں ہے، جبکہ مثنوی کی ابتدا تو ہے، اگر وہ بڑھتی ہے تو نے اس کو بڑھایا ہے۔ تو جیسا چاہتا ہے خدا ویسا چاہتا ہے، اللہ تعالی پرہیزگاروں کی تمنا پوری کرتا ہے۔ کان للہ بودا درما مدا تاک کان اللہ لہ آمد جزا۔ تو پہلے کان للہ بن جا یہاں تک کہ کان للہ لاہ بدلہ آیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بظاہر مولانا حسام الدین مثنوی کی کشش کا سبب ہیں، لیکن حقیقتاً اس کی کشش من جانب اللہ ہے۔ جو اصحاب بصیرت ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ مثنوی کے بیانات من جانب اللہ ہیں۔ ظاہری سبب چونکہ مولانا حسام الدین ہیں، لہذا مثنوی کی طوالت انہی کی جانب سے سمجھی جائے گی، جبکہ فنا کے بعد بقا باللہ کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے تو بندے کی مرضیات بعینہ اللہ کی مرضیات بن جاتی ہیں۔ کان للہ کا مطلب ہے یعنی مقام فنا، کان اللہ کا مطلب ہے بقا باللہ کے بعد انسانی فعل، نورانی فعل متصور، خدائی فعل متصور ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مثنوی تیرے ہزاروں شکریہ ادا کرتی تھی، دعا اور شکریہ میں ہاتھ اٹھاتی تھی، خدا نے اس کے ہاتھ اور منہ میں تیرا شکریہ دیکھا، اس نے فضل فرمایا، مہربانی کی اور اضافہ کر دیا، کیونکہ شکر کرنے والے کے لیے زیادتی کے وعدے ہیں، جیسا کہ سجدوں کی اجرت اللہ سے نزدیکی ہے۔ ہمارے خدا نے فرمایا ہے اور سجدہ کر اور قریب ہو جا، وسجد واقترب۔ ہمارے جسموں کا سجدہ روح کے قرب کا سبب بنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے مثنوی چونکہ حسام الدین سے فیض حاصل کر رہی ہے تو گویا اس کے اوراق اس کے ہاتھ ہیں جو شکر گزاری میں اٹھے ہوئے ہیں۔ شکر پر مزید احسان کا وعدہ ہے، چنانچہ فرمایا گیا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب یعنی سجدہ کر اور قربت حاصل کر، یعنی سجدہ قرب خداوندی کا سبب ہے، جسمانی سجدہ روحانی تقرب کا سبب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم تجھ سے اسی طرح خوش ہیں جیسا کہ انگور کی بیل موسم گرما میں تو نے حکم دیا کہ ہاں کھینچ، ہم کھینچتے ہیں، اس قافلے کو حج تک عمدگی سے لے جا۔ اے صبر کے امیر اور کشادگی کی کنجی، خانہ حج خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے، بیت اللہ کے مالک کا حج مردوں کا ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مثنوی کی طوالت کا سبب مولانا حسام الدین کا جذب ہے، نہ کہ عوام میں ان کی پسندیدگی۔
موسم بہار میں انگور کی بیلیں خوب پھیلتی ہیں، اسی طرح مثنوی کی نشو و نما کا سبب مولانا حسام الدین ہیں۔ جس طرح کاروان حج کے لیے جاتا ہے اور اس کے لیے ایک امیر ہوتا ہے جو اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح ان معارف کا کاروان بیت کعبہ کی زیارت کے لیے رواں ہے، اور مولانا حسام الدین اس کے سالار ہیں۔ جو قافلہ حج کو جاتا ہے اس کا مقصد خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے، لیکن اس قافلے کا مقصد رب کعبہ کی زیارت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے دین کی تلوار، میں نے تجھے روشنی اس لیے کہا ہے کہ تو سورج ہے اور یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں، کیونکہ یہ تلوار اور یہ روشنی یقیناً ایک ہے۔ سورج کی تلوار یقیناً روشنی کی ہوتی ہے۔ نور چاند کی ملکیت ہے اور یہ ضیاء سورج کی ملکیت ہے۔ اس کو قرآن میں پڑھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ضیاء روشنی کو کہتے ہیں اور حسام قاطع تلوار کو کہتے ہیں۔ تمہاری ذات سورج ہے اور یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں۔ سورج کی تلوار روشنی کی ہوتی ہے جس سے وہ اندھیرے کو کاٹتا ہے، لہذا تم جس طرح حسام ہو اسی طرح ضیاء ہو۔ قرآن پاک میں ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ تعالی نے چاند کی روشنی کو نور اور سورج کی روشنی کو ضیاء سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے بابا، سورج کو قرآن نے ضیاء فرمایا ہے اور اس چاند کو نور فرمایا ہے، اس پر غور کر۔ چونکہ سورج خود چاند سے اونچا ہے، پس مرتبے میں ضیاء کو نور سے بڑھا ہوا سمجھ۔ بہت سے لوگ ہیں جو چاند کے نور میں راستہ نہیں دیکھ پاتے ہیں، جب سورج نکل آتا ہے وہ راستہ نظر آ جاتا ہے۔ سورج سامان کو مکمل دکھاتا ہے، لامحالہ بازار دن میں لگتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جس طرح سورج افاضہ میں بڑھا ہوا ہے تو تم چونکہ ضیاء ہو لہذا تم بھی افاضہ میں بڑھے ہوئے ہو۔ چاند کی روشنی میں بہت سے لوگوں کو راستہ نظر نہیں آتا، سورج کی روشنی میں نظر آ جاتا ہے۔ سورج ہر مال کے کھوٹے اور کھرے پن کو واضح کر دیتا ہے، اسی لیے بازار دن میں لگتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تاکہ کھوٹا اور کھرا خوب ظاہر ہو جائے، تاکہ ٹوٹے اور مکر سے بچاؤ ہو، یہاں تک کہ اس کی مکمل روشنی زمین پر آتی ہے، تاجروں کے لیے رحمت للعالمین بن کر۔ لیکن وہ دھوکے باز کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا نقد اور سامان کھوٹا بنا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سورج کی روشنی میں کھوٹا کھرا نظر آ جاتا ہے اور خریدار دھوکے سے بچ جاتا ہے۔ تاجروں کے لیے سورج کی روشنی رحمت کامل ہے۔ اسی طرح مولانا حسام الدین چونکہ ضیاء ہیں لہذا وہ بھی سالکوں کے لیے رحمت ہیں۔ جس طرح دھوکے باز سورج کی روشنی سے نفرت کرتے ہیں، اسی طرح بناوٹی شیوخ مولانا حسام الدین سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو کھوٹا صراف کی جان کا دشمن ہوتا ہے، کتے کے سوا درویش کی جان کا دشمن کون ہوتا ہے؟ انبیاء دشمنوں کے ساتھ بھیڑتے ہیں تو فرشتے خدا سلامت رکھے کا نعرہ لگاتے ہیں کہ اس چراغ کو جو روشن ہے چوروں کی پھونک اور سانس سے دور رکھ۔ چور اور طمع ساز روشنی کا دشمن ہے۔ اے فریاد کو پہنچنے والے، ان دونوں سے فریاد کو پہنچ۔ چوتھے دفتر پر روشنی ڈال، کیونکہ سورج چوتھے آسمان سے طلوع کر رہا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کھوٹا مال پرکھنے والے کی جان کا دشمن ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دنیا کے کتے ہیں وہ بزرگوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ انبیاء کا مقابلہ دنیا داروں سے ہوتا ہے جو ان کے دشمن ہوتے ہیں۔ فرشتے ان انبیاء کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ جو چراغ ہدایت انبیاء لے کر آئے ہیں اس کو دشمن نہ بجھا سکیں۔ مولانا دعا فرماتے ہیں کہ اب جب کہ جوش بیان کا آفتاب چرخ چہارم سے طلوع کر رہا ہے تو اے خدا اس چہارم دفتر پر انوار معرفت کی روشنی ڈال دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہاں، چوتھے دفتر سے سورج کی طرح روشنی عطا فرما تاکہ وہ ملکوں اور شہروں پر چمک اٹھے۔ جس نے اس کو قصہ سمجھا وہ خود قصہ ہے، اور جس نے اس کو اپنی دولت سمجھا وہ مرد ہے۔ دریائے نیل پانی ہے اور قبطی کو خون نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے پانی تھا نہ کہ خون۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے دفتر چہارم سورج کو بھی چوتھے آسمان پر مانا جاتا ہے۔ جو اس مثنوی کو افسانہ سمجھے وہ خود افسانہ اور مہمل ہے۔ ایک چیز دو شخصوں کے اعتبار سے دو جداگانہ حکم رکھتی ہے۔ دریائے نیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی تھا اور قبطیوں کے لیے خون تھا۔ اسی طرح یہ مثنوی بعض لوگوں کے لیے افسانہ ہے اور بعض لوگوں کے لیے گنجینہ معرفت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس وقت اس مثنوی کا دشمن ہماری نظر میں دوزخ میں سرنگوں بنا ہوا ہے۔ اے ضیاء الحق، تم نے اس کی حالت دیکھی ہے۔ اللہ تعالی نے تمہیں اس کے کارناموں کا جواب دکھا دیا ہے۔ تمہاری غیب کو دیکھنے والی آنکھ غیب کی طرح ماہر ہے۔ خدا کرے یہ مشاہدہ اور عطا اس دنیا سے ناپید نہ ہو۔ یہ حقائق جو ہمارا محضر ہے اگر تم اس کو اس جگہ پورا کر دو تو مناسب ہے۔ نالائقوں سے لائقوں کی خاطر قطع نظر کر لو، قصہ کو پورا کر دو اور انجام کو پہنچا دو۔ یہ قصہ اگر اس جگہ یعنی دفتر سوم میں مکمل نہیں ہوا ہے، یہ چوتھا دفتر ہے، اس کو لڑی میں پرو دو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا کشف تھا کہ مثنوی کے منکر ایمان سے محروم ہیں۔ مولانا حسام الدین کے کشف کی طرف اشارہ ہے۔ اس عاشق کا قصہ جو دفتر سوم میں ادھورا چھوڑا تھا اس کو مکمل کر دو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تمامی حکایت عاشق کے از اسس بگریخت در باغ مجہول او معشوق را دراں باغ یافت او اس را از شادی دعائے خیر می کرد او می گفت کہ عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ یعنی اس عاشق کی حکایت کا باقی قصہ جو انجان باغ میں کوتوال سے بھاگا اور اس نے معشوق کو اس باغ میں پا لیا اور خوشی کی وجہ سے کوتوال کے لیے دعائے خیر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ بسا اوقات تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس شخص نے کوتوال کی وجہ سے ڈر کے مارے گھوڑا باغ میں گھسا دیا۔ وہ حسینہ باغ میں تھی جس کے غم میں یہ 8 سال سے مصیبت میں تھا۔ اس کے سایہ کو بھی دیکھنے کا امکان نہ تھا۔ عنقا کی طرح اس کی خوبیاں سنتا تھا سوائے ایک ملاقات کے جو شروع میں مقدر سے اس سے ہو گئی تھی اور اس کو دلربا ہو گئی تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ محبوبہ کا وجود تو درکنار، یہ اس کا سایہ بھی نہ دیکھ سک رہا تھا،
لوگوں نے عنقا کی صرف خوبیاں سنی ہیں، کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے جتنی بھی کوشش کی اس کو اس بدمزاج نے موقع نہ دیا، نہ خوشامد سے اس کی کوئی تدبیر تھی، نہ مال سے۔ وہ بوٹا سیر چشم اور بے تما تھا۔ ہر مقصد اور ہر پیشہ کے عاشق کے ابتدائے کار میں اللہ تعالی اس کے ہونٹ آلودہ کر دیتے ہیں۔ جب اس معاملے میں وہ بڑھنے لگتے ہیں، ان کے پاؤں میں ہر روز بیڑی ڈال دیتے ہیں۔ وہ جب جستجو میں لگ جاتے ہیں، اس کے بعد در بند کر دیتا ہے اور مہر کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب اس کو معاملے کی جستجو میں مبتلا کر دیا، اس کے بعد دروازہ بند کر دیا کہ مہر لا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہلی ملاقات کے بعد 8 سال تک ملاقات کا کوئی موقع نہ ملا۔ عشق کا یہی معاملہ ہوتا ہے، وہ ابتدان پھنساتا ہے، پھر تڑپاتا ہے، یعنی وصال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ اسی خوشبو کے درپے ہوتے ہیں اور چلتے ہیں، ہر سانس میں امیدوار اور نا امید ہوتے ہیں، ہر شخص کے لیے امید کا پھل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس معاملے میں ایک روز اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں، پھر اس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ وہ در کا پجاری اسی امید پر بے چین ہوتا ہے۔ جب وہ نوجوان خوشی سے اس باغ میں آیا، اچانک اس کا پاؤں خزانے میں دھنس گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابتدان ہونٹوں کو جو چسکا لگا ہے، اس کی وجہ سے امید و بیم میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہر شخص مقصود حاصل کرنے کی فکر میں آتش زیر پا رہتا ہے۔ جب وہ عاشق کوتوال کے ڈر سے بھاگ کر باغ میں گھسا تو اس کو محبوبہ کا دیدار ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے کوتوال کو سبب بنا دیا تاکہ اس کے ڈر سے رات کو باغ میں دوڑ جائے۔ وہ اس معشوقہ کو دیکھتا ہے کہ وہ چراغ لیے باغ کی نہر میں انگوٹھی تلاش کر رہی ہے۔ اس وقت وہ ذوق و شوق سے بلاتا تھا، اللہ تعالی کی تعریف کے ساتھ کوتوال کے لیے دعا کو، اگر میں نے بھاگ کر کوتوال کا نقصان کیا ہے، 20 گنا سونا اور چاندی اس پر بہا دے، اس کو سپاہی پن سے آزاد کر دے، جیسا میں خوش ہوں اس کو خوش کر دے، اس جہان اور اس جہان میں اس کو نیک بخت بنا دے، سپاہی پن اور کتے پن سے اس کو نجات دے دے۔ اے خدا، اگرچہ اس کوتوال کی عادت ہے کہ ہمیشہ مخلوق کی مصیبت کی تمنا کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، وہ اپنی معشوقہ کو دیکھتا ہے کہ وہ چراغ لیے ہوئے نہر میں اپنی انگوٹھی تلاش کر رہی ہے۔ اللہ کی تعریف کے ساتھ کوتوال کو وہ دعا دینے لگا۔ کوتوال اگر اس کو گرفتار کر لیتا تو رشوت میں کچھ حاصل کرتا۔ پولیس کے آدمیوں میں ظلم و ستم کا مادہ ہوتا ہے، سپاہیوں میں کتوں کی سی درندگی ہوتی ہے۔ پولیس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ جرائم میں مبتلا ہوں تاکہ اس سے منافع حاصل کر سکیں۔ اگر پولیس کو معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے کسی قوم کو مجرم قرار دیا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اور بادشاہ کے معاف کرنے سے پولیس رنجیدہ ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر خبر آئے کہ بادشاہ نے جرم قائم کیا، مسلمانوں پر وہ پھولتا اور خوش ہوتا ہے، اور اگر خبر آئے کہ بادشاہ نے رحم کیا، مسلمانوں میں سے کسی پر بخشش و عطا کی، اس سے اس کی جان غم میں مبتلا ہو جاتی ہے، فوراً اس غم سے اس کے درد قولنج ہو جاتا ہے۔ سپاہی اسی طرح کی سینکڑوں خرابیاں رکھتا ہے۔
اے مددگار اس مصیبت سے فریاد رسی کر۔ وہ کوتوال کو دعا میں شامل کر رہا تھا کیونکہ کوتوال سے اس کو ایسی راحت ملی تھی۔ وہ کوتوال سب پر زہر اس کے لیے تریاک تھا۔ وہ کوتوال اس عاشق کا دوست تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے چونکہ کوتوال کی وجہ سے اس کو محبوبہ کا دیدار میسر آیا تھا اس لیے اس کو دعائیں دے رہا تھا۔ کوتوال دوسروں کے لیے باعث مصیبت تھا لیکن اس کے لیے باعث راحت بنا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بس دنیا میں بالکلیہ کوئی برا نہیں ہے، برا نسبت سے ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھ لے۔ زمانے میں کوئی زہر اور شکر نہیں ہے کہ ایک کے پاؤں اور دوسرے کے لیے قید نہیں ہے، ایک کے لیے پاؤں ہے دوسرے کے لیے پاؤں کی بیڑی، ایک کے لیے زہر ہے اور دوسرے کے لیے شکر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بری چیز مہمہ وجوہ بری نہیں ہے، کسی خاص نسبت سے اس میں برائی ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بھی مفید اور مضر خاص نسبت سے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سانپ کا زہر سانپ کی زندگی ہے، اس کی آدمی کے ساتھ نسبت موت ہے۔ دریائی مخلوق کے لیے دریا باغ جیسا ہے، خشکی کی مخلوق کے لیے وہ موت اور داغ ہے۔ اے کام کے آدمی اسی طرح شمار کر لے، اس کی نسبت 1 سے لاکھ تک۔ زید اس کے حق میں شیطان ہے، دوسرے کے حق میں شاہ ہے۔ وہ کہتا ہے زید بہت سچا اور بھلا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ زید کافر اور گردن زدنی ہے۔ زید ایک ذات ہے جو ایک پر بہشت ہے اور وہ دوسرے کے لیے مجسم رنج اور بردباری ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سانپ کا زہر سانپ کے لیے باعث زندگی ہے، لیکن انسان کی موت کا سبب ہے۔ پانی آبی جانور کی زندگی ہے، خاکی کے لیے موت ہے۔ کسی چیز کا نسبت کے اعتبار سے صرف مفید اور مضر ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ نسبت کے اعتبار سے اس کے مفید اور مضر ہونے کے ہزاروں مدارج ہیں۔ زید کسی کے اعتبار سے شیطان ہے اور کسی کے اعتبار سے سلطان ہے۔ جس کے لیے زید سلطان ہے وہ زید کی تعریفیں کرے گا، جس کے لیے وہ شیطان ہے وہ اس کو کافر اور گردن زدنی کہے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ وہ تیرے لیے شکر ہو تو اس کو اس کے عاشقوں کی نظر سے دیکھ، اس محبوب کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ، معشوق کو عاشقوں کی آنکھ سے دیکھ۔ اس اچھی آنکھ والے سے اپنی آنکھ بند کر لے، اس کے عاشقوں سے آنکھ مانگ لے، بلکہ آنکھ اور نگاہ اس سے مانگ لے، پھر اس کی آنکھ سے اس کے چہرے کو دیکھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر تو زید کو اپنے لیے شکر بنانا چاہتا ہے تو اس کے عاشقوں کی نظر سے اس کو دیکھ، پھر تجھے اس سے کوئی شکوہ نہ رہے گا۔ محبوب کو اپنی نگاہ سے نہ دیکھ، اس کے عاشقوں کی نگاہ سے دیکھ۔ محبوب کو عاشقوں کی نگاہ سے بھی نہیں بلکہ خود اس کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تاکہ تو نفرت اور انقباض سے محفوظ ہو جائے، اس وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا کان اللہ لہ، یعنی اللہ اس کا ہو گیا، میں اس کی آنکھ اور ہاتھ اور اس کا دل ہو جاتا ہوں تاکہ اس کی خوش نصیبی بد نصیبیوں سے نجات پا جائے۔ ہونا پسندیدہ ہے جب وہ رہنما ہوتا ہے تیرے محبوب کی جانب، وہ محبوب اور دوست ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب انسان محبوب کو محبوب کی نگاہ سے دیکھے گا وہ متخلق بخلاق اللہ باخلاق اللہ ہو جائے گا اور اپنے احساس کو فنا کر دے گا تو اس کو کان اللہ لہ کا مقام حاصل ہو جائے گا اور اس میں بقا باللہ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، یعنی جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ناپسندیدہ چیز جب کسی مرغوب چیز کا ذریعہ بن جاتی ہے تو وہ بھی مرغوب ہو جاتی ہے۔ کوتوال معشوقہ کے وصال کا ذریعہ تھا لہذا وہ محبوب ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت عام واعظ کے در آغاز ہر واضح و تذکیر دعائے خیر بر ظالماں او سخت دلاں او خبیثاں او مفسداں او بے اعتقاداں کر دے، یعنی اس واعظ کی حکایت جو ہر وعظ و نصیحت کے شروع میں ظالموں اور سخت دلوں اور خبیثوں اور مفسدوں اور بد اعتقادوں کے لیے دعائے خیر کرتا تھا۔ ایک واعظ جب تخت پر آتا ڈاکوؤں کے لیے دعا گو ہوتا، ہاتھ اٹھاتا تھا اے خدا رحم فرما بروں اور مفسدوں اور سرکشوں پر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ منقول ہے کہ یہ واعظ ایک تاجر تھا، ڈاکوؤں نے اس کا مال لوٹا تو اس نے خدا سے دعائیں اور گریہ وزاری شروع کر دی۔ اس پر اس کو ہاتف غیبی نے کہا مال کے لٹ جانے پر تو اس قدر گریہ وزاری کرتا ہے اور غم کے برباد ہونے کا کوئی خیال نہیں۔ اس تنبیہ سے یہ تاجر اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، چونکہ یہ ڈاکو اللہ تک پہنچنے کا سبب بنے تو وہ اس کے محبوب ہو گئے تھے اور وہ ان کا دعا گو ہو گیا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سب مذاق اڑانے والوں اور نقصان پہنچانے والوں پر، سب کافر دل اور بت خانہ والوں پر وہ برگزیدہ لوگوں کے لیے دعا نہ کرتا، خبیثوں کے علاوہ کسی کے لیے دعا نہ کرتا۔ لوگوں نے اس سے کہا یہ معمول نہیں ہے، گمراہوں کو دعا دینا سخاوت نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے ان سے بھلائی دیکھی ہے اس لیے میں نے ان کو دعا دینا اختیار کیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا کے برے انسانوں کے لیے دعائے خیر کرتا تھا اور نیکوں کے لیے دعا نہ کرتا تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ برے لوگ دعا کے مستحق نہیں ہیں، تم ان کے لیے دعا کیوں کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ان لوگوں کا مجھ پر بہت احسان ہے، میں ان کے مظالم سے پریشان ہو کر راہ یاب ہوا ہوں اور ان کے مظالم نے مجھے نیکی میں لگا دیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے ایسا ظلم اور خباثت کی کہ مجھے برائی سے بھلائی میں لا ڈالا۔ جب کبھی میں دنیا کا رخ کرتا میں ان سے تکلیف اٹھاتا اور مار کھاتا، تکلیف سے میں اس جانب پناہ پکڑتا، بھیڑیے مجھے راہ پر لگا دیتے۔ جب وہ میری نیکی کا سبب بنانے والے ہوئے تو اے ہوش مند ان کو دعا دینا میرا فرض ہے۔ بندہ خدا کے سامنے درد اور غم سے آہوزاری کرتا ہے، اپنی تکلیف کی 100 شکایتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخر تکلیف اور درد نے تجھے خوشامد کرنے والا اور سیدھا کر دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب میں اس کے ساتھ دنیا میں لگتا تھا تو یہ اس قدر ظلم کرتے تھے کہ میں خدا کی طرف رجوع کرتا تھا تو ان کا ظلم مجھے دنیا سے ہٹا کر اللہ کی راہ کی طرف لگا دیتا تھا۔
اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی رنج اور مصیبت کا اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بیجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، یہ شکوہ اس نعمت کا کر جو تجھے راہ سے بھٹکائے، تجھے ہمارے دروازے سے دور اور مردود کرے۔ حقیقتاً ہر دشمن تیری دوا ہے، تیرے لیے مفید کیمیا اور پسندیدہ ہے، کیونکہ تو اس کی وجہ سے تنہائی کی طرف بھاگتا ہے، اللہ تعالی کی مہربانی سے مدد چاہتا ہے۔ حقیقتاً تیرے دوست دشمن ہیں، کیونکہ تجھے خدا کے دربار سے دور اور بے نیاز کرتے ہیں۔ ایک جانور ہے جس کا نام اصغر ہے، جو لکڑی کی خار سے موٹا اور قوی ہوتا ہے، تو اس کے لکڑی مارتا ہے وہ بہتر ہوگا، وہ لکڑی کی چوٹ سے موٹا ہوگا۔ مومن کا نفس یقیناً اسفر ہے، جو چوٹ اور رنج سے قوی اور موٹا ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو مجھے تجھ سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ چونکہ دشمن اللہ کی طرف رجوع کا سبب بنتا ہے تو وہ دراصل تیرے لیے نافع اور کیمیا ہے۔ انسان کے دوست اس کے حقیقی دشمن ہیں، کیونکہ وہ خدا سے غافل بناتے ہیں۔ اس جانور کو خارپشت کہتے ہیں، اس کو اردو میں اسی طرح سے کہا جاتا ہے۔ اس پر اگر لاٹھی ماری جاتی ہے تو وہ بدن کو زیادہ مضبوط اور موٹا کر لیتا ہے۔ مومن کی روح مصائب جھیل کر زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اسی وجہ سے انبیاء پر رنج اور تکلیف دنیا کی تمام مخلوق سے زیادہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان کی روح تمام روحوں سے زیادہ قوی ہو گئی، کیونکہ وہ مصیبت کسی دوسری قوم نے نہیں دیکھی ہے۔ چمڑا دوا سے مصیبت جھیلنے والا بن جاتا ہے، طائف کی نری کی طرح عمدہ ہو جاتا ہے۔ اگر تو تلخ اور تیز مسالے اس پر نہ ملتا، گندا اور برا اور بدبودار ہو جاتا۔ آدمی کو بغیر دباغت کی کھال سمجھ، جو رطوبتوں سے بھدا اور بھاری ہو رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، چونکہ انبیاء کی روح کو زیادہ مضبوط بنانا ہوتا ہے، لہٰذا ان کو زیادہ مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ کچے چمڑے پر دوائیں لگا کر جب اس کو مالیدہ کیا جاتا ہے تو وہ نری بن کر بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ طائف کی بنی ہوئی نری مشہور تھی، اگر کچے چمڑے پر تیز دوائیں نہ ملیں تو وہ سڑ جائے۔ انسان کو بھی کچے چمڑے کی طرح سمجھو، جو فاسد رطوبتوں کی وجہ سے بدصورت اور بوجھل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کو تلخ اور تیز دوا دے اور بہت مل، تاکہ پاک اور پاکیزہ اور شاندار بن جائے۔ اے کھرے، اگر تو نہیں کر سکتا ہے تو راضی ہو جا کہ خدا تجھے مجبوراً تکلیف میں مبتلا کر دے، کیونکہ دوست کی مصیبت تمہاری پاکیزگی ہے، اس کا حلم تمہاری تدبیر سے بڑھا ہوا ہے، اس کا علم تمہاری تدبیر سے بڑھا ہوا ہے۔ جب صفائی دیکھتا ہے مصیبت شیریں ہو جاتی ہے، جب صحت کو دیکھتا ہے تو دوا اچھی لگتی ہے۔ وہ بعینہ ہار میں اپنی جیت سمجھتا ہے، تو کہتا ہے اے بھروسہ والو مجھے قتل کر دو، اقتلونی یا ثقات۔ یہ سپاہی دوسرے کے لیے مفید بنا لیکن اپنے حق میں مردود ہو گیا۔ ایمانی رحم اس سے منقطع ہو گیا، شیطانی کینہ اس پر لپٹ گیا، وہ غصہ اور کینہ وری کا کارخانہ بن گیا۔ کینہ کو گمراہی اور کافری کی جڑ سمجھ،
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسانی بدن کی اصلاح کے لیے بھی تلخ تیز مجاہدے اور عبادات کی اشد ضرورت ہے، تب وہ پاک اور صاف بنے گا۔ اگر انسان اپنے اختیار سے مجاہدے نہیں کر سکتا ہے تو اسے آسمانی مصائب پر صبر کرنا چاہیے۔ وہ مصائب اس کے لیے مجاہدوں کے قائم مقام بن جائیں گے۔ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی طرف سے اس کا ابتلا اس کی تطہیر کی تدبیر ہے۔ جب آسمانی مصائب سے انسان اپنی باطنی صفائی محسوس کرتا ہے تو مصیبت اس کے لیے شیریں بن جاتی ہے۔ یہی کڑوی دوا کا حال ہے۔ پھر اپنی تخریب میں اپنی تعمیر سمجھتا ہے اور دوستی سے قتل تک کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ حکمت خداوندی ہے کہ ظالموں کے آگے ظلم کی پاداش میں مستحق عذاب بنا دیتی ہے اور ان کے مظالم کو نیک بندوں کے لیے درجات کی ترقی کا سبب بنا دیتی ہے۔ ایمان کا تقاضا خلق اللہ پر رحم ہے۔ جو سپاہی نہیں رہتا ہے اس میں خلق اللہ سے اس میں خلق اللہ سے کینہ پیدا ہو جاتا ہے جو کفر اور گمراہی کی جڑ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سوال کردن شخص از عیسیٰ علیہ السلام کہ یا روح اللہ در وجوہ دا از ہما سبعہ صعب تر چیز تو جواب گفتن عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ایک شخص کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کہ اے روح اللہ وجود میں سب سے زیادہ سخت کیا چیز ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب دینا۔ ایک بیدار مغز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا وجود میں سب سے زیادہ سخت کیا چیز ہے؟ انہوں نے اس سے فرمایا اے جان خدا کا نقطہ کہ اس سے خدا کا غصہ کہ اس سے دوزخ بھی ہماری طرح لرزتی ہے۔ اس نے کہا خدا کے غصے سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ فرمایا دنیا میں اپنے غصے کو ترک کر دینا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غضب خداوندی سے دوزخ بھی کانپتی ہے۔ خدا کے غضب سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنی قوت غضبیہ پر قابو پا لے۔ قرآن پاک میں مومنوں کی صفت میں بیان فرمایا گیا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے من لا یرحم لا یرحم، جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے بیٹا غصہ کا پی جانا امن کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ یاد کر لے اور باغ کھینچ لے تو سپاہی جو اس غصے کی کان بن گیا ہے اس کا برا غصہ درندے سے بھی بڑھ گیا ہے۔ اس کو رحم کی کیا امید ہے سوائے اس کے کہ وہ بے ہنر اس عادت سے باز آ جائے۔ اگرچہ دنیا کو ان سے بے نیازی نہیں ہے، یہ بات گمراہی میں مبتلا کرنا ہے۔ دنیا کو پیشاب سے بھی بے نیازی نہیں ہے، لیکن وہ پیشاب جاری پانی نہیں ہوتا ہے۔ اس خستہ جگر کے احوال پھر بیان کر باغ میں رش کے قمر یعنی محبوبہ کے ساتھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انتظام قائم کرنے کے لیے سپاہیوں کا وجود ضروری، اور یہی بات ان کے لیے اور گمراہی کا سبب ہے کہ وہ اپنے وجود کو ضروری سمجھ کر ظلم پر جرأت کرتے ہیں، لیکن اس کی یہ جرأت ان کے لیے تعریف کا سبب نہیں بن سکتی۔ بہت سی گندی چیزوں کو بھی دنیا کی ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کی وجہ سے ان کو پاک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصد خیانت کردن عاشق و بانگ زدن معشوق، یعنی عاشق کا خیانت کرنے کا ارادہ کرنا اور معشوق کا چیخ پڑنا۔ چونکہ اس سادہ لوح انسان نے اس کو اکیلا دیکھا، جلد اس سے بغلگیر ہوئے اور اس کا بوسہ لینے کا ارادہ کیا، جلد اسے بغلگیر ہونے اور اس کا بوسہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ معشوقہ کڑک کر اس پر چیخی، گستاخی سے آگے نہ بڑھ، ادب کا خیال کر۔ اس نے کہا آخر تنہائی ہے اور کوئی نہیں ہے، پانی موجود ہے، پیاسا مجھ جیسا ہے، یہاں ہوا کے سوا کوئی نہیں چلتا ہے، کون موجود ہے، اس بے تکلفی سے کون مانے ہے۔ اس نے کہا اے دیوانے، تو بے وقوف ہوا ہے، تو احمق ہے، تو نے عقل مندوں سے کچھ نہیں سنا ہے، تو نے ہوا کو دیکھا ہے کہ وہ حرکت کرتی ہے، سمجھ لے یہاں کوئی ہوا کو چلانے والا، ہوا کو حرکت دینے والا ہے۔ اللہ تعالی کی کاریگری کے تصرف کا پنکھا اس ہوا پر لگتا ہے اور اس کو حرکت دیتا ہے۔ تھوڑی سی ہوا جو ہمارے ماتحت ہے، جب تک تو پنکھا نہ ہلائے وہ حرکت نہیں کرتی ہے۔ اے سادہ مزاج انسان، ہوا کے اس جز کی حرکت تیرے بغیر اور پنکھے کے بغیر نہ ہوئی۔ سانس کی ہوا کی حرکت جو ہونٹ میں ہے وہ روح اور جسم کے تصرف کے تابع ہے۔ کبھی دعا روح و جسم سانس کو مدح اور پیغام بناتا ہے، کبھی سانس کو ہجو اور گالی بنا دیتا ہے۔ تو دوسری ہواؤں کے احوال سمجھ لے، کیونکہ عقلیں جز سے کل سمجھ لیتی ہیں۔ اللہ تعالی کبھی ہوا کو بہاری بنا دیتا ہے، ماگھ کے مہینے میں اس کو اس لطف سے خالی کر دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی معشوقہ نے اس عاشق کو اس بے باکی پر ڈانٹا۔ عاشق نے کہا تنہائی ہے اور میں وصل کا پیاسا ہوں، صبر کی طاقت کہاں ہے؟ معشوقہ نے کہا جب تو ہوا کو چلتا دیکھ رہا ہے تو سمجھ لے کہ ہوا کو چلانے والا موجود ہے، یعنی اللہ تعالی۔ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بشد یدی رحمتہ، یعنی وہی قادر مطلق ہے جو باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بارش کی آمد کی خوشخبری دے دیں۔ انسانوں کے پاس جو جزوی ہوا ہے وہ بغیر چلانے والے اور پنکھے کے حرکت نہیں کرتی ہے، تو اسی طرح گل ہوا کو سمجھو، کل ہوا کو سمجھو، وہ قدرت کے پنکھے کے بغیر کب حرکت کرے گی؟ یہ اس بات کی دوسری مثال ہے کہ ہوا بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی ہے۔ سانس کی ہوا کو بھی روح اور جسم حرکت میں لاتے ہیں۔ یہی روح اور جسم سانس کی ہوا میں اچھائی اور برائی کا تصرف کرتے ہیں، کبھی اس کو گالی بنا دیتے ہیں، کبھی تعریف کے الفاظ بنا دیتے ہیں۔ عالم کی ہوا میں بھی اللہ کے تصرفات ہیں، کبھی اس کو باد بہاری بنا دیتا ہے، کبھی باد سموم۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قوم عاد پر آندھی بنا دیتا ہے، پھر ہود علیہ السلام کے لیے اس کو خوشبودار بنا دیتا ہے۔ ایک ہوا کو وہ زہر اور لو بنا دیتا ہے، پروا کو بابرکت آمد بنا دیتا ہے۔ سانس کی ہوا کو اس نے تیری بنیاد بنا دیا تاکہ تو ہر ہوا کو اس پر قیاس کر لے۔ سانس مہربانی اور قہر کے بغیر کلام نہیں بنتا ہے۔ وہ ایک قوم پر شہد اور ایک قوم پر زہر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قوم عاد کے لیے وہ آندھی بنی اور اس نے ان کو ہلاک کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے لیے وہ خوشگوار بنی۔ سموم کا مطلب ہے لو۔
سانس کی ہوا سے تم دوسری ہوا کی باتیں سمجھ لو۔ انسان کی سانس کی ہوا میں بھی وہ مؤثر ہے، کسی کے لیے اس کو شہد بنا دیتا ہے اور کسی کے لیے زہر۔ اسی طرح عام ہوا کو سمجھ لو کہ اس کو کسی کے لیے انعام بنا دیتا ہے اور کسی کے لیے اس کو قہر بنا دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پنکھا کسی کی نعمت رسانی کے لیے ہلتا ہے، مکھی اور مچھر پر قہر کے لیے ہلتا ہے۔ خدائی تقدیر کا پنکھا کیوں امتحان اور آزمائش سے پر نہ ہوگا؟ چونکہ سانس یا پنکھے کی ہوا کی جزوی ہوا نہیں ہے مگر خراب کرنے والی یا ٹھیک کرنے والی۔ یہ شمالی ہوا اور یہ پوروا اور یہ پچھوا مہربانی اور انعام سے دور کب ہوگی؟ ڈھیر میں سے ایک مٹھی گیہوں دیکھ لے، سمجھ لے کہ سب ایسے ہی ہوں گے۔ آسمان کے ہوائی برج سے کل ہوا اس ہوا چلانے والے کے پنکھے کے بغیر کب چلتی ہے؟ گہانے کے وقت کھلیان پر کیا کاشتکار خدا سے ہوا نہیں مانگتے ہیں تاکہ گیہوں سے بھوسا جدا ہو جائے، تاکہ گیہوں ڈھیر میں جائے یا کھیتوں میں؟ جب چلنے والی ہوا میں دیر ہوتی ہے تو سب کو خوشامد کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قدرت کا پنکھا جو اس ہوا کو حرکت دیتا ہے، اس میں بھی قوموں کا ابتلاء اور امتحان ہے، جبکہ سانس اور پنکھے کی ہوا میں راحت رسانی یا ایذا رسانی ہے تو لا محالہ کل ہوا میں بھی یہ تاثیر ہوگی، اور اس کی یہ تاثیریں اللہ کے پنکھے کی پیدا کردہ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح درد ذہ میں وہ پیدائش کی ہوا اگر نہ آئے، درد کی آواز آئے کہ فریاد ہے، اگر لوگ نہیں جانتے کہ کوئی اس کو چلانے والا ہے تو ہوا کے سامنے عاجزی کا کیا مطلب؟ اسی طرح کشتی والے ہوا کے طالب ہیں، اس رب العباد سے اس کے خواہاں ہیں۔ اسی طرح دانتوں کی چیس میں دم کے ذریعے سوز اور اعتقاد کے ساتھ تو مدافعت چاہتا ہے۔ خدا سے لشکری خوشامد کرتے ہیں کہ اے کارساز کامیابی کی ہوا چلا دے۔ نیز تعویذ کا کاغذ مانگتے ہیں عورت کے درد ذہ کی تکلیف کے وقت ہر عزیز سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ولادت کے وقت اللہ تعالی رحم مادر کو ہوا سے پھلا دیتا ہے، تب بآسانی ولادت ہوتی ہے، جبکہ یہ تصور ہوتا ہے کہ اس ہوا کا چلانے والا خدا ہے تو اس کے سامنے گریہ ازاری کی جاتی ہے، ورنہ محض ہوا کے سامنے کون گریہ ازاری کرے؟ کشتی والے بھی بعد موافق کے لیے خدا سے دعا مانگتے ہیں۔ دانتوں میں درد کے وقت لوگ بزرگوں سے دم کراتے ہیں۔ فوج کی کامیابی کی ہوا کی دعا کرتی ہے، فوج کامیابی کی ہوا کی دعا کرتی ہے۔ ان تمام واقعات سے معلوم ہوا کہ سب لوگ ہوا کا چلانے والا خدا کو مانتے ہیں۔ سب عقل مندوں کا یقین ہے کہ حرکت کرنے والے کے لیے کوئی ذات حرکت میں لانے والی ہے۔ اگر تو حرکت دینے والے کو نہیں دیکھ سکتا ہے تو اس کے حرکت دینے سے اس کے موجود ہونے کو سمجھ لے۔ انسان کے جسم کو روح حرکت دیتی ہے لیکن انسان اس روح کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس کو یقین کے ساتھ سب جانتے ہیں کہ دونوں جہان کا رب ہوا کو بھیجتا ہے، پس ہر جانکار کی عقل کو یقین ہے کہ چلنے والی ہوا کا کوئی چلانے والا ہے۔ اگر تو اس کو نظر سے نہیں دیکھتا ہے، اثر کے ظاہر کرنے سے تو اس کو سمجھ لے۔ جسم روح کے ذریعے حرکت کرتا ہے تو روح کو نہیں دیکھتا ہے، لیکن جسم کے ہلنے سے روح کو سمجھ لے۔ اس نے کہا اگر میں رب کے سلسلے میں بے وقوف ہوں،
اگر میں ادب کے سلسلے میں بے وقوف ہوں تو جستجو اور وفاداری میں عقل مند ہوں۔ اس نے کہا ادب تو یہ تھا جو دیکھ لیا گیا، دوسرے کو تو جھگڑالو خود جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عاشق نے کہا کہ اگر ادب کے سلسلے میں مجھ سے حماقت ہوئی ہے تو اس سے درگزر کیجیے اور میری وفاداری اور جستجو کی قدر کر کے مجھے مقرب بنا لیجیے۔ محبوبہ نے کہا کہ تیرے ادب کی حالت تو یہ تھی جو دیکھ لی گئی، اب رہا تیری وفا اور جستجو کا دعویٰ تو اس کو بھی اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خود ادب تو یہ تھا کہ دوسری پوشیدہ باتیں اس سے بدتر ہوں گی کیونکہ ہم نے یقین کے ساتھ ان کو دیکھ لیا ہے۔ اس پیالے سے جو ٹپکتا ہے اس کے بعد سب اسی طرح کا ہوگا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ صوفی کے بخانہ آمد و زن را با بیگانہ دید، یعنی صوفی کا قصہ جو گھر پر آیا اور اس نے بیوی کو ایک اجنبی کے ساتھ دیکھا۔ دن میں ایک صوفی گھر پر آیا، گھر کا ایک دروازہ تھا اور بیوی موچی کے ساتھ تھی۔ بیوی اپنے یار کے ساتھ ہم بستر تھی، اس ایک حجرے میں بدن کی خواہش کی وجہ سے۔ جبکہ چاشت کے وقت صوفی نے سختی سے دروازہ پیٹا، دونوں عاجز ہو گئے، نہ تدبیر تھی نہ راستہ۔ اس کا یہ کبھی معمول نہ تھا کہ وہ اس وقت دکان سے گھر کو لوٹ آئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس عاشق نے جس طرح اپنے جرم کے باوجود ڈھٹائی کا ثبوت دیا، اسی طرح صوفی کی اس بیوی کی حالت ہے۔ گھر کا ایک دروازہ تھا، یہ ممکن نہ تھا کہ موچی وہ دوسرے دروازے سے نکال دیتی۔ صوفی کا اس وقت گھر واپس آنے کا دستور نہ تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس روز اس خوفزدہ نے قصداً بے وقت کسی خیال سے گھر واپسی کر دی۔ بیوی کو اس پر بھروسہ تھا کہ وہ کبھی بھی اس وقت کام سے فارغ ہو کر گھر نہیں آیا ہے۔ تقدیر سے اس کا وہ قیاس درست نہ ہوا، اگرچہ وہ خدا پردہ پوش ہے، سزا بھی دے دیتا ہے۔ جبکہ تو نے بدی کی تو ڈر مطمئن نہ ہو، کیونکہ وہ بیج ہے اور خدا اس کو اگا دیتا ہے۔ بہت سی مرتبہ وہ پردہ پوشی کرتا ہے تاکہ بالآخر اس شرمندگی سے حیا پیدا ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صوفی جان بوجھ کر بے وقت گھر پر آیا۔ خوفزدہ یعنی اس کی بیوی کی بد چلنی کا اندیشہ تھا۔ بیوی کو اطمینان تھا کہ صوفی دکان سے شام کو ہی لوٹتا ہے۔ حضرت حق یعنی اللہ تعالی انسان کی پردہ پوشی کرتا ہے لیکن کبھی سزا کے طور پر رسوا بھی کر دیتا ہے۔ خدا کی ستاری اسی لیے ہوتی ہے کہ شاید بندہ شرما کر خود برائی کو چھوڑ دے۔ اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی عموماً پہلی مرتبہ خطا پر پردہ پوشی کرتا ہے اور گناہ کے بار بار کرنے پر گرفت کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت برسبیل تمثیل، یعنی مثالاً حکایت۔ جبکہ مومنوں کے شاہ اور امیر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک چور کو جلاد اور سپاہی کے سپرد کیا۔ وہ چور چیخا کہ اے ملک کے حاکم، میری خطا پہلی بار ہے، معاف کیجیے۔ اس سے امیر نے فرمایا خدا بچائے کہ خدا پہلی مرتبہ بدلے میں قہر فرمائے۔ وہ فضل کے اظہار کے لیے بار بار پردہ پوشی کرتا ہے، پھر عدل ظاہر کرنے کے لیے گرفت کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ شخص جو مجرموں کو سزا دیتا ہے اس کو جلاد کہتے ہیں۔ چور نے کہا یہ میں نے پہلی بار چوری کی ہے، معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت
فضل کے اظہار کے لیے پردہ پوشی کرتا ہے اور پھر اظہار عدل کے لیے گرفت کرتا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ فضل کے اظہار کے لیے بارہا پردہ پوشی کرتا ہے، پھر عدل ظاہر کرنے کے لیے گرفت کرتا ہے تاکہ یہ دونوں صفتیں ظاہر ہو جائیں، وہ خوشخبری دینے والی اور یہ ڈرانے والی بن جائے۔ صوفی کی بیوی نے بھی بارہا وہ بدی کی تھی جو آسانی سے گزر گئی اور اس کو آسان نظر آئی۔ وہ کمزور عقل والی یہ نہ جانتی تھی کہ ٹھلیا نہر سے ہمیشہ سالم نہیں لوٹتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ اپنی دونوں صفتوں کے اظہار کے لیے ہے۔ اللہ کا فضل انسان کو خوشخبری دینے والا ہے اور اس کا عدل مجرم کو خوف دلانے والا ہے۔ بیوی اس سے پہلے بھی یہ گناہ کر چکی تھی اور اللہ کی ستاری نے اس کی پردہ پوشی کی تھی، لیکن وہ یہ نہ سمجھی کہ غلطی ہر بار معاف نہیں کی جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کو قضا نے ایسا تنگ کیا جس طرح اچانک موت منافق کو کرتی ہے، نہ راستہ اور نہ ساتھی اور نہ امان۔ فرشتے نے جان کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، جیسا کہ عورت اس خلوت کے جھرے میں وہ اور اس کا یار مصیبت میں مبتلا ہونے سے خشک ہو گئے۔ صوفی نے اپنے دل میں کہا کہ اے دو کافرو، میں تم سے بدلہ لوں گا لیکن صبر کے ساتھ، لیکن اس وقت ناواقف بن جاؤں گا تاکہ اس حالت سے کوئی واقف نہ ہو۔ حقدار تم سے خفیہ بدلہ لے گا، آہستہ آہستہ، جیسا کہ دق کی بیماری۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس بیوی کو قضائے خداوندی نے اس طرح لاچار کر دیا جس طرح اچانک موت منافق کو کرتی ہے اور اس کو توبہ کا موقع بھی نہیں دیتی ہے۔ موت کے منافق کو لاچار کرنے کا بیان ہے وہی حجرہ جس میں وہ چھپے ہوئے تھے۔ تم دونوں سے بدلہ لوں گا لیکن صبر کے ساتھ لوں گا، یعنی تمہارے اس فعل کو اندیکھا بناؤں گا تاکہ شور و شر نہ ہو، ان محلے والوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ دق کی بیماری مریض کو گھلا دیتی ہے اور مریض کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دونوں برف کی طرح ہر لہجہ مدقوق برف کی طرح ہر لہجہ گھٹتا ہے لیکن ہر وقت سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہوں۔ بجو کی طرح جس کو گرفتار کرتے ہیں وہ اس بات سے دھوکے میں ہے کہ بجو کہاں ہے۔ اے چچا، بھٹ میں بجو نہیں ہے۔ وہ اس گفتگو سے اور زیادہ دھوکے میں پڑ گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ خوش اور مطمئن ہے کہ مجھ سے غافل ہیں۔ اس عورت کے چھپنے کی کوئی جگہ نہ تھی، تہخانہ اور دیوڑی اور اوپر کا راستہ نہ تھا، نہ کوئی تنور کہ اس میں چھپ جائے، نہ کوئی بورا کہ اس کا پردہ بن جائے۔ حشر کے دن میدان کی طرح سپاٹ، نہ گڑھا نہ دیوار، نہ بھاگنے کی جگہ۔ اس تنگی کی جگہ کے لیے خدا نے فرمایا، محشر کے لیے وہ اس میں کبھی نہ دیکھے گا، محشر کے لیے تو اس میں کبھی نہ دیکھے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ برف آہستہ آہستہ پگھل کر ختم ہو جاتی ہے۔ بجو کے شکاری بجو کے بھٹ کے پاس آپس میں زور زور سے کہنے لگتے ہیں کہ بجو بھٹ میں نہیں ہے۔ بجو ان کی باتوں سے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں بیوی کے چھپنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ قرآن پاک میں ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ نَقُلْ يَنْسِفُهَا وَرَبِّي نَسْفًا فَذَرْهَا
صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اور اے پیغمبر تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہہ دو میرا پروردگار ان کو اڑا دے گا اور زمین کو ہموار میدان کر دے گا جس میں نہ تو موڑا دیکھے گا اور نہ اونچ نیچ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے معشوق را زیر چادر پنہا کردن جہت تلبیس و بہانہ او مکر کے ان قیدکن عظیم۔ تلبیس اور بہانہ اور مکر کے لیے معشوق کو چادر کے نیچے چھپانا، کیونکہ بے شک تمہارا مکر بڑا ہے۔ اس نے جلدی سے اس پر چادر ڈال دی، مرد کو عورت بنایا اور دروازہ کھول دیا۔ چادر میں مرد رسوا اور کھلا ہوا پورا ظاہر جیسا کہ سیڑھی پر اونٹ۔ صوفی نے تعجب سے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، یہ کون ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے بیوی نے اس مچھی کو چادر اڑا دی تاکہ صوفی اس کو مرد کے بجائے عورت سمجھے اور دروازہ کھول کر اس کو نکال دیا۔ چادر میں وہ مرد نہ چھپ سکا اور اسی طرح اس کا مرد ہونا ظاہر تھا جیسا کہ سیڑھی پر اونٹ پوشیدہ نہیں بلکہ ظاہر ہوتا ہے۔ چونکہ صوفی نے طے کر لیا تھا کہ اس واقعے کو اندیکھا بنا دے گا تو تعجب سے بیوی سے دریافت کیا کہ یہ کون صورت تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا شہر کے بڑے لوگوں میں سے ایک بی بی ہے جس کا مال اور خوش نصیبی میں حصہ ہے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ کوئی غیر نادانستگی میں جلدی سے اندر نہ آ جائے۔ صوفی نے کہا ہاں اس کا کام کیا ہے تاکہ میں بغیر شکر گزاری اور احسان کے کر دوں۔ اس نے کہا اس کی خواہش اپنائیت اور رشتہ ہے، بھلی بی بی ہے، خدا جانے کون ہے۔ اس کا ایک لڑکا ہے جو شہر میں نہیں ہے، خوبصورت اور عقل مند اور چست اور کماؤ ہے۔ اس نے ایک چاہا کہ لڑکی کو چھپ کر دیکھ لے۔ اتفاقاً لڑکی مکتب میں ہے۔ پھر اس نے کہا وہ آٹا ہے یا بھوسی، میں اس کو جان و دل سے دلہن بنا لوں گی۔ صوفی نے کہا ہم فقیر ہیں اور کم مال ہیں، بی بی کی قوم مالدار اور باعزت ہے۔ یہ لڑکی نکاح میں ان کا جوڑ کہاں ہے؟ ایک پٹ لکڑی کا اور دوسرا پٹ ہاتھی دانت کا۔ نکاح میں دونوں کا جوڑ ہونا چاہیے ورنہ شرم آئے گی، آسودگی نہ ہوگی۔ دولت مندی اور فقر ہم رنگ کب ہو سکتے ہیں؟ یاقوت اور سنگ مرمر ہم جنس کہاں ہیں؟ آدھا کپڑا اطلس اور آدھا ٹاٹ پہچان والوں کے نزدیک عیب ہوتا ہے۔ باز کبوتر کا ساتھی کب ہوا ہے؟ عنقا مکھی کا ہمراز کب ہوا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے بیوی نے کہا وہ رشتہ لے کر آئی تھی، اس کے آنے کا مقصد ہماری لڑکی کو دیکھنا تھا۔ چونکہ لڑکی مدرسہ گئی تھی اور وہ لڑکی کو نہ دیکھ سکی تو کہنے لگی خواہ بچی کی صورت کیسی ہی ہو میں تو اس کو اپنی دلہن بناؤں گی۔ صوفی نے بیوی سے کہا لڑکی بہت غریب گھرانے کی اور لڑکا رئیس گھرانے کا، یہ بے جوڑ بات ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ دروازے کا ایک کواڑ لکڑی کا اور ایک کواڑ ہاتھی دانت کا ہو۔ اگر میاں بیوی یکساں نہ ہوں تو اختلاف رہتا ہے۔ یہ جوڑ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ فقر اور دولت مندی کا جوڑ یا یاقوت اور سنگ مرمر کا جوڑ۔ اطلس میں ٹاٹ کا پیوند عقل مندوں کے نزدیک برا ہے، کبوتر اور باز کا عنقا اور مکھی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کبوتر اور باز کا اور عنقا اور مکھی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔